السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو عقیدہ آخرت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد موت کے بعد آنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ عقیدہ آخرت ایمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آخرت پر ایمان لانے کی بار بار تاکید آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 4، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر میں انسان سے فرشتے سوال کرتے ہیں جن کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو تمام انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، پھر انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس ابدی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے گئے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ گویا یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم میں سے جو شخص اس دنیا میں نیک اعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، اسے روز قیامت متعدد انعامات سے نوازا جائے گا۔ ان میں سے ایک انعام قیامت کی ہولناکی، قیامت کے دن کی گرمی اور پیاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کے اس حوض کا نام ہے جو حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں دیا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والی خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی جائے گی کہ جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش بخت ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مقام محمود دینے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت کبریٰ۔ محشر میں سب انسان جمع ہوں گے۔ یہ مرحلہ سب کے لیے انتہائی مشقت اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے باری باری حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی یہ جواب دے گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ فرمائیں گے، اس منصب کا اہل میں ہی ہوں۔ آپ کو اذن شفاعت دیا جائے گا، آپ کی سفارش سے حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا شفاعت کرنے کا یہ اعزاز کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائیں گے، جس کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا۔ ترجمہ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔
قیامت کے دن جہنم پر ایک پل نصب کیا جائے گا جسے حدیث مبارکہ میں پل صراط کہا گیا ہے۔ ہر انسان نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ جو شخص دنیا میں نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا رہا وہ اس پل سے فوری گزر جائے گا، اور جو شخص دنیا میں نیکیوں میں تاخیر کرتا رہا اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے وہ برائیاں معاف نہیں کی ہوں گی تو وہ اس پل کو عبور کرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر یہ اعزاز دیا جائے گا کہ سب سے پہلے آپ اس پل کو پار کریں۔ عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی پر درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ آخرت نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ جس انسان کو یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور برائی سے نفرت ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ اس عقیدے پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اس کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر یقین سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق انسان میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آخرت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور دعا کرنی چاہیے اللہم لا تحزنا یوم القیامہ، ربی لا تحزن یوم القیامہ۔ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ خشیت ڈر اور خوف کو کہتے ہیں، اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ہر اس کام سے خود کو باز رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب بنے، خشیت الہی کہلاتا ہے۔ فکر آخرت اور خشیت الہی ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے اس میں تقوی، اخلاص اور خشیت الہی کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو انسان اپنے اندر خشیت الہی اور فکر آخرت پیدا کر لیتا ہے اس کے اعمال میں اخلاص اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ خشیت الہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے اور ہر ڈر سے نجات دلانے والی ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو وہ انسان کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا اپنی عبادت کو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک رکھنا ہے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت در حقیقت گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ خشیت الہی دل سے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ دلوں میں اللہ کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کے اعمال میں درستگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خشیت الہی اور فکر آخرت اختیار کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے اور فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام خشیت الہی کی مجسم تصویر تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسن و حسین نے خشیت الہی کے جذبات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں پائے تھے۔ نبی اکرم کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے برا کر دیا ہے۔ سیدنا عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بادل یا آندھی کے آثار دیکھتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا پتہ ہے اس آندھی میں کوئی ایسا عذاب پوشیدہ ہو جس سے ایک قوم ہلاک ہو گئی تھی؟ آپ کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے۔ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خشیت الہی کے بارے میں صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح گر گراتے کہ آپ کے سینے سے اسی کی آواز سنی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے آخری برسوں میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، قیامت کے مواخذے سے بہت ڈرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جائے۔ وہ حساب و کتاب سے بھی ڈرتے تھے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے عرض کرتے کہ آپ کو وضو کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کی خشیت الہی اور فکر آخرت کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی خشیت الہی اور فکر آخرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ قیامت والے دن ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی رحمتوں میں داخل کرے۔ آمین۔